بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ سالوں میں پورنوگرافی دیکھنا اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دنیا میں فرٹیلیٹی ریٹ یعنی ریپروڈیوس کر پانے کے عمل میں بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ صرف پاکستان کا فرٹیلیٹی ریٹ پچھلے 30 سالوں میں 31% کم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف پورنوگرافی کنٹینٹ کو دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرنا ہے، جس سے انسان اپنے کچھ وقت کے لیے سیکسول ڈیزائر تو پورا کر لیتا ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے اپنے آپ کو وہ ایک ایسی مصیبت میں دھکیل رہا ہوتا ہے جس سے باہر آنا ناممکن ہونے کے برابر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پورن اور ہاٹ ویب سائٹ پر چلا جاتا ہے۔ اس سے وہ خود کو روک نہیں پاتا، پھر کچھ وقت کے لیے کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ کر اپنی اس ہیبٹ کو بدلنا چاہتا ہے۔ کچھ دن تو خود کو روک لیتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر سے اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن دوستو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس پورن ایڈکشن سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ فیکٹ جانیں جو آپ کو اس ایڈکشن کے خلاف لڑنے میں مدد دیں گے۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان خود یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ آج میں کوئی پورنوگرافی کنٹینٹ دیکھوں گا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں بڑی بڑی سوشل میڈیا کمپنیوں نے یہ حق بھی آپ سے چھین لیا ہے۔ اب یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز دکھانی ہے، آپ کیا چیز دیکھو گے اور کب دیکھو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی تو آپ کی ہے، لیکن آپ کی زندگی پر کنٹرول آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے جس میں ہر پل یہ لاکھوں لوگوں کو پھنسا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی بھیڑ کا حصہ بنے رہو۔ آپ اپنی لائف، اپنے پرپز اور اپنے گولز کو بھلا کر اپنا سارا ٹائم، اپنا سارا فوکس اور اپنی لائف ان کے پلیٹ فارم پر سپینڈ کرتے رہو۔ اسی لیے آج پورنوگرافی صرف پورن ویب سائٹ پر نہیں بلکہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا ایپس میں بھی ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ پورن دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو صرف اور صرف ٹویٹر پر کچھ اکاؤنٹس کو فالو کرنا ہے، انسٹاگرام پر ریلز دیکھنی ہے اور فیس بک پر سکرولنگ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا آپ کو لائف سے صرف ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا بلکہ آپ کی لائف کو برباد کر رہا ہے، اور آپ اپنے گول سے اور اپنی ڈریم سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ لیکن اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیوں یہ سارے سوشل میڈیا ایپس ایک سافٹ پورن ویب سائٹ بن کر آ گئے ہیں؟ دوستو، اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ یہ سارے سوشل میڈیا ایپ ایک بزنس ماڈل ہے جن کا مقصد کچھ نہ کچھ بیچ کے پیسہ کمانا ہے، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس سے کسی کی لائف برباد ہو رہی ہے یا کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے پلیٹ فارم ایک سافٹ پورن ویب سائٹ بن کر آ گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پلیٹ فارم پر جتنا ہو سکے اتنا وقت گزارو۔ اس کے لیے وہ آپ کو ایسا کنٹینٹ دکھاتے ہیں جس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، اور وہ کنٹینٹ دیکھنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی کنٹینٹ کی وجہ سے آپ پورن ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور اپنی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کو ایک بربادی کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا پورن ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے مائنڈ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو چلے میں بتاتا ہوں۔ یور برین آن پورن۔ دوستو، یہ برین ایک نارمل انسان کا ہے اور یہ برین ایک پورن ایڈکٹ کا۔ اب آپ یہ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ یلو لائٹ اتنی زیادہ کیوں چل رہی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی سٹڈی کے اکارڈنگ پورنوگرافی اور ڈرگ ایڈکٹ کے دماغ پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے، یعنی جو اثر ڈرگ ایڈکٹ کے دماغ پر ڈرگز لینے کے بعد ہوتا ہے، بالکل وہی اثر پورن ایڈکٹ کے دماغ پر پورن دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی کہ پورن ایڈکٹ اور ڈرگ ایڈکٹ کے دماغ کے درمیان کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کیوں ہم بار بار سوشل میڈیا ایپس کو کھول کر سکرولنگ کرتے ہیں؟
کیونکہ ہم بار بار ایسا کنٹینٹ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سیکسول خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کنٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں جس سے ہمیں سینس آف سیٹسفیکشن ملتا ہے، جس سے ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا دماغ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم پورن دیکھیں یا سیکسول کنٹینٹ کو کنزیوم کریں تاکہ وہ ڈوپامین یا ڈیزائر ہارمون ہمارے دماغ کو پھر سے مل سکے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کام کے کرنے سے ہمیں مزہ آتا ہے تو اس وقت ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا دماغ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ وہی کام دوبارہ کرنے کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورن دیکھنے والا انسان پورن اور ماسٹربیشن سے آسانی سے جان نہیں چھڑوا پاتا، کیونکہ اس وقت ان کا دماغ بہت ہائی ڈوپامین کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دماغ ہائی ڈوپامین کا عادی ہو جاتا ہے تو انسان کوئی بھی ایسا کام نہیں کر پاتا جس میں اسے مزہ نہ آتا ہو۔ یہ تو صرف تھا پورن ایڈکشن کا ایک دماغ پر اثر۔ اب ہم بات کرتے ہیں پورن ایڈکشن کا ہماری لائف پر کیا اثر ہوتا ہے۔ لائف آفٹر پورن ایڈکشن۔ ویسے تو ہر ایڈکشن ہی بری ہے، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، سوشل میڈیا ایڈکشن ہو یا کوئی بھی ایڈکشن ہو، لیکن پورنوگرافی ایڈکشن ان سب سے زیادہ ہارمفل اور لائف ڈسٹرائنگ ایڈکشن ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورن دیکھتے وقت دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اور اسی ڈوپامین کو حاصل کرنے کے لیے آپ بار بار پورن ویڈیو دیکھتے ہو، اور اس سے آپ کے مائنڈ میں ہر وقت وہی سیکسول تھاٹ چلتے رہتے ہیں، جس سے آپ کا فوکس ہر کام سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ کوشش تو کرتے ہو کام پر فوکس کر پاؤں، لیکن آپ کا دماغ آپ کو دوبارہ پورن دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی پورن ایڈکشن ہی آپ کو اپنے گولز اچیو کرنے سے روک رہی ہے، اور یہی پورن ایڈکشن ہی آپ کو اپنی ڈریم لائف جینے سے روک رہی ہے۔ اور اگر آپ آج اس ایڈکشن سے باہر نہیں نکلو گے تو آپ لائف کو برباد کر دو گے، کیونکہ جب بھی آپ پورن دیکھتے ہو، ماسٹر بیٹ کرتے ہو، تو اس کے بعد آپ کے اندر اینزائٹی اور تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتے۔ پورن ایڈکشن نہ صرف آپ کی لائف کو برباد کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے پارٹنر کی لائف کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ آپ دونوں کبھی خوش نہیں رہ پاتے، اور اسی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہو، اور بعض اوقات یہ بات سوسائڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ پورن آپ کی لائف کو پوری طرح سے تباہ کرتی ہے، اور اس کا اثر آپ کی فیملی پر بھی پڑتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ثاقب بہت ٹرائی کر لیا یار، یہ عادت چھوٹتی ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو دوستو اس کا بھی سلوشن ہے، ایک نہیں بلکہ 2 سلوشن دینے والا ہوں جس سے آپ اس گندی ایڈکشن سے جان چھڑا لو گے۔ فرسٹ سلوشن ہے the 3R اسٹریٹجی۔ فرسٹ سلوشن کے 3R کا پہلا R ہے ریزن۔ دوستو کسی بھی ہیبٹ کو چھوڑنے کے قابل آپ تبھی بنو گے جب آپ کے پاس اس ہیبٹ کو چھوڑنے کا ایک سٹرانگ ریزن ہوگا۔ آپ جس بھی ہیبٹ کو چھوڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک سٹرانگ ریزن دو۔ وہ ریزن جتنا زیادہ پاورفل اور پرسنل ہوگا تو اس عادت کو چھوڑنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اب آپ کہو گے کہ ثاقب سٹرانگ ریزن کو اس کے لیے ڈھونڈیں کیسے؟ تو اس کے لیے ہے سیکنڈ R، ریسرچ۔ دوستو جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میرے لیے یہ ہیبٹ کتنی ہارمفل ہے، تبھی تک آپ اس ہیبٹ کو نہیں چھوڑو گے۔ مانو کہ آپ کی عادت ہے روزانہ پورن دیکھنے کی، آپ کے دوست اس کے لیے آپ کو روکتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کر، تو اپنی لائف کو برباد کر دے گا، تو آپ ان کی بات ایک کان سے سنو گے، دوسرے کان سے نکال دو گے۔ لیکن جب آپ خود اس بارے میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورن آپ کو نہ صرف سیکسول ویک بنا رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی سلیپ ڈس فنکشن کو بھی خراب کر رہا ہے۔ آپ کی انرجی کم ہو رہی ہے، آپ مینٹلی اور فزیکلی ویک بنتے جا رہے ہو، اور اس کا اثر آپ کے کام پر پڑ رہا ہے جس سے آپ کی پرفارمنس لو ہو رہی ہے، اور آپ کی لائف بھی بالکل ایفیکٹ ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ آپ بالکل نہیں چاہتے، اسی لیے آپ کو یہ ریزن مل گیا، اور آپ کو ہر حال میں اس ایڈکشن کو ختم کرنا ہوگا۔ جب آپ کو ایک سٹرانگ ریزن ملے تو آپ کے اندر موٹیویشن ہو،
اور زندگی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر اپنی لائف کو بہتر بنانے اور اس کا کنٹرول واپس لانے کی ایک ڈیزائر ہوگی، اور یہی ڈیزائر ہی اس ہیبٹ کو جڑ سے اکھاڑنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ تھرڈ آر ریپلیس۔ دوستو، کسی بھی ہیبٹ کو بدلنے کا یہ ایک یونیورسل رول ہے، اس پرانی ہیبٹ کو ایک نئی ہیبٹ کے ساتھ ریپلیس کر دو۔ اب سوال تو یہ آتا ہے کہ کریں کیسے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ کس ٹائم پہ آپ پورن ویڈیو دیکھتے ہو، اور اسی وقت میں آپ کو ایک الگ اور نئی ایکٹیویٹی کو چننا ہے، اور کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹی مت چننا جو بورنگ ہو، کیونکہ جب آپ بورنگ ایکٹیویٹی کرو گے تو آپ کا مائنڈ آپ کو دوبارہ سے پورن دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ مثال کے طور پر، جب بھی آپ کا من کر رہا ہو پورن دیکھنے کے لیے یا ماسٹر بیٹ کرنے کا، تو آپ 15 منٹ کے لیے گھر سے باہر گھومنے کے لیے چلے جاؤ، یا کہیں کھلی فضا میں چلے جاؤ، یا کوئی بکس پڑھ لو، لیکن کسی بھی حال میں اپنے آپ کو انٹرنیٹ اور پورن کنٹینٹ سے ہمیشہ دور رکھو۔ سیکنڈ سولوشن، ڈوپامین ڈیٹاکس۔ دوستو، ڈوپامین ڈیٹاکس ایسا راستہ ہے جس میں آپ کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے دماغ میں ڈوپامین ریلیز نہیں ہونے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس ڈوپامین ڈیٹاکس کو ڈوپامین فاسٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنی ہر اس بری عادت کو اس ایک دن کے لیے چھوڑ دینا ہے جس دن آپ کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اگر آپ پورن دیکھتے ہو تو اس ایک دن کے لیے انٹرنیٹ اور ہر اس بری چیز سے دور چلے جانا ہے جو آپ کو پورن دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو اس وقت آپ کا دماغ بور ہونے لگے گا، لیکن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اور آپ ڈوپامین ڈیٹاکس سے باہر آ کر جب کوئی ایسا کام کرو گے جس میں آپ کو پہلے مزہ نہیں آتا تھا تو اس کام میں بھی آپ کو مزہ آنے لگے گا، اور آپ کا مائنڈ دوبارہ سے نارمل ڈوپامین کا عادی بن جائے گا۔ دوستو، یہ پرابلم بہت بڑی ہے، لیکن سولوشن چھوٹا سا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہی دور ہو جاؤ جو آپ کو ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور ایسی لائف جیو جہاں پر آپ کا گول سیکس، گرلز یا ڈرٹی سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ان سب گھٹیا اور غلیظ کاموں سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے برانڈ آج کے ٹائم میں اسی کوشش میں ہیں کہ آج کی یوتھ کو ان کے گول سے کیسے دور کیا جائے اور ایک مڈل کلاس زندگی گزارنے پر آپ کو مجبور کر دیں۔ بڑی بڑی سوشل میڈیا کمپنیز اور بزنس ماڈل آپ کو بھی دنیا کے 95% لوگوں کی طرح ایک ایوریج انسان بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے پلیز اس میٹرکس سے باہر نکلیں اور اپنا فوکس اس مقصد کو پورا کرنے میں لگائیں جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی فیملی آپ کی کامیابی کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، جو سولوشن ابھی دیے ہیں ان سب پر ابھی عمل کرو، بعد میں نہیں، ابھی عمل کرو، ابھی ریزن ڈھونڈو، ابھی اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کرو تاکہ آپ اپنی لائف کو بہتر بناؤ، کیونکہ یہ ایڈکشن آپ کی لائف کو برباد کر دے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا پاؤ۔ جب انسان کو ہوش آتی ہے تو اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ملتا۔ مائنڈ میں ایسا خیال ہے تو آپ یہاں پہ آ کے میرے چینل پہ موٹیویشنل ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو، جس کے اندر آپ کے اندر ایک موٹیویشن آئے گا اور آپ اس ایڈکشن سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتے جاؤ گے۔ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پرابلم سے باہر آئیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔